شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ یہ بڑا جملہ میں نے کہا، جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں۔ میں نے دعویٰ کیا نا، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ میں نے کہا نا حسین کو کس نے شہید کیا ہے، سمجھائی نا؟ شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ ایک اور بات بڑی ضروری ہے تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 4 یا 5 سال پہلے ایک ایمان بگاڑ گاہ میں ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں ان کو کافر کرنے گئی تھی۔ اس کا جواب میں نے بارہا دیا ہے۔ تو رات اس نے تقریر کی تو صبح ہماری گورنمنٹ نے فوراً اس کو جہاز پر بٹھا کر پاکستان سے باہر بھیج دیا تھا، بجائے اس کے کہ جیل میں بھیجتے اس کو باہر بھیج دیا تھا۔ یہ 4-5 سال پہلے آپ نے شاید سنا بڑی ریلیاں نکلی تھیں ناموس صحابہ کی، تب جب اس خبیث نے مرکزی ایمان بگاڑ گاہ میں کھڑے ہو کر حضرت صدیق اکبر کو کافر کہہ دیا تھا۔ ابھی حال ہی میں اس کی ایک اور بکواس آئی ہے، گورنمنٹ ان کو پوچھتی تو ہے نہیں تو کتے دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پٹا ڈالنے والا تو ہے نہیں۔ ابھی اس نے کہا ہے کہ کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے نبی کے صحابہ تھے۔ کہتے ہیں نبی کے دور میں جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ ابھی زندہ تھے۔ کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں۔ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے کربلا کے 72 میں دکھاؤ وہ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا کربلا کے 72 میں وہ نبی کے صحابہ ہیں؟ خود ہی کہتا ہے کہ نہیں ہے۔ کہتا ہے پھر 72 میں نہیں ہے تو پھر وہ کن میں ہیں؟ وہ لاکھوں میں ہیں۔ تو ہمیں کہتا شیعوں نے قتل کیا، اس ٹائم تو شیعہ نہیں تھے، اس دور میں بڑے بڑے اعلیٰ لوگ تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، نشانی بتانا چاہتا۔ نبی کو دنیا سے گئے 50 سال نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے نبی کی گود میں حسین دیکھا تھا وہ زندہ تھے۔ جب وہ زندہ تھے انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر تو کہہ دیا تھا مجھے 72 میں دکھا، میں ان لوگوں کی فوراً عزت شروع کر دوں گا، میری مجبوری ہے، میرے چنور کا نام حسین ہے۔ اگر وہ 72 میں نہیں، اس کا مطلب وہ لاکھوں میں ہے۔ اگر وہ لاکھوں میں ہے تو اب بتا کس نے مارا ہے؟ تم کون ہو؟ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا، عہد کیا، بلایا، دعوت دی، حمایت نہیں کی۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ شہید کرنے والے امام علیہ مقام کو وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان پر جو اس ناہنجار آدمی نے دھبا لگانے کی کوشش کی ہے، میں اس کو بھی دھو ڈالوں۔ اللہ کی توفیق سے، نبی کریم علیہ السلام کی مدد سے، اہل بیت کے فیضان سے، مولا مرتضیٰ کے تھاپڑے کی برکت سے انشاءاللہ میں اس الزام کا جواب عرض کرتا ہوں۔ توجہ ہے؟ اچھا یہ بتاؤ تھوڑی سی عقلی بات، کیونکہ یہ بھی عقلی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دلیل ان کے پلے نہیں ہوتی۔ میں دلیل بھی دوں گا، عقلی بات بھی کروں گا۔ یہ بتاؤ ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں 50 سال کے بعد ہم میں سے کتنے کے زندہ بچیں گے؟ یہ جو اس وقت 30 سال سے اوپر بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی 50 سال کے بعد نظر آئے گا؟ بہت مشکل۔ جو 10 سال کے بیٹھے ہیں ان کا بھی خطرہ ہے بھائی، جیسی خوراکیں سمجھ آ گئی نا، ان کا بھی خطرہ ہے، پتہ نہیں 50 سال کے بعد نظر آئیں کہ نہ آئیں۔ بھائی واقعہ کربلا پیش آیا ہے سن 61 ہجری میں، نبی پاک علیہ السلام وصال فرما رہے ہیں، 10 ہجری ختم، 11 ہجری محرم گزرا، سفر میں حضور علیہ السلام کی طبیعت پر بخار آیا اور ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں سرکار اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سن 11 ہجری میں حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔
تو کتنے سال بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا؟ پورے 50 سال بعد۔ خود اندازہ کریں 50 سال کے بعد کتنے صحابہ حیات ہوں گے، گنتی کے چند افراد ہوں گے نا۔ دوسری بات، یہ تانا تب دیا جائے جب حضرت امام حسین نے اعلانیہ طور پر جہاد کا کہا ہو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ پھر اگر کوئی نبی کا صحابی ساتھ نہ دیتا تو تانا دو۔ حضرت امام حسین نے تو یہ کہا کہ انہوں نے خط لکھ کر بلایا ہے، میں نے اپنا نمائندہ بھی بھیج دیا، نمائندہ بھی صحابہ کے کہنے پر بھیجا تھا۔ وہ جو چند صحابہ حیات تھے نا، انہوں نے کہا جی نا آپ کو نہیں جانے دیں گے، وہ بڑے بے وفا ہیں۔ تو صحابہ کے کہنے پر حضرت امام حسین نے پہلے نمائندہ بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو۔ کوفہ والوں نے، اور کوفہ کے اندر کون تھے؟ انہوں نے خود لکھا ہے، کوفہ کے اندر رہنے والے ٹوٹل شیعہ تھے۔ انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی، لیکن جب تلوار لٹکتی سر پہ نظر آئی تو پھرے کہ نہ پھرے؟ تو کون تھے پھرنے والے؟ کوفی تھے۔ اور کوفہ والے کون تھے؟ خود بتاتے ہیں کون تھے، یہ سارے کے سارے پھر گئے۔ کیا وہ خط کتابوں کے اندر لکھے موجود نہیں ہیں جو امام حسین کو لکھے گئے؟ مرے بلا کے بچے، کبھی پڑھ کے تو سنا وہ خط نا جو امام حسین کو لکھے گئے، اس میں نہیں موجود؟ ہم آپ کے بھی شیعہ ہیں، آپ کے ابا جی کے بھی شیعہ ہیں، آپ آئیں تو صحیح، ہم آپ کے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھا دیں گے، ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ آئیں تو صحیح۔ ذمہ دار صحابہ کو بناتے ہیں۔ صحابہ نے روکا، آپ رکے، صحابہ نے مشورہ دیا، نمائندہ بھیجے، نمائندہ بھیجا۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے پہلے دن ہاتھ پر غلامی کا مظاہرہ کیا، بیعت کی، بڑی محبتیں، بڑی چاہتیں، بڑے نعرے، بڑی یقین دہانی، سب کچھ کرایا، تو وہ امام یقین کر بیٹھے۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین کو، ستے خیرانے آ جائیں۔ ادھر خط روانہ ہو گیا، پیچھے سے ظالم بدل گئے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ امام نے خط دکھایا نبی کے صحابہ کو، بھائی اب تو مجھے جانے دو نا، یہ دیکھو وہاں سے خط آیا میرے بھائی مسلم بن عقیل کا، وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر آ جائیں، نہ جنگ کا خطرہ نہ دشمنی کا خطرہ، بس ان کو یزید سے ڈر لگتا ہے، میں انہیں سہارا دینے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیں۔ تو اب نبی کے صحابہ نے جب دیکھا کہ حالات سازگار ہیں تو ٹھیک ہے جی آپ جا سکتے ہیں۔ بھائی جہاد کا تو اعلان تھا ہی نہیں، اگر جہاد کا اعلان کیا ہوتا نبی کے صحابہ ساتھ نہ جاتے پھر کوئی زبان کھول سکتا تھا۔ جہاد کا اعلان ہی نہیں فرمایا آپ نے، آپ جہاد کے لیے گئے بھی نہیں۔ کیوں؟ جہاد کے لیے 6 مہینے کے بچے نہیں جاتے، جہاد کے لیے مائیں بہنیں بیٹیاں کنبہ خاندان نہیں لے کر جایا جاتا، جہاد کے لیے تو سپاہیوں کو فوجیوں کو لے کر جایا جاتا ہے نا۔ دوسری بات یہ، اور تیسری بات میں کہوں گا ڈنڈی کیوں مارتے ہو، دھوکہ کیوں دیتے ہو، لوگوں کے سامنے دھاندلی کیوں کرتے ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے صحابہ تھے۔ ذرا میں بتاتا ہوں تمہاری اپنی کتاب سے حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ الروضہ سے پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 260 پر ایک روایت موجود، حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی ہم شیعتک، کیا فرمایا؟ ہم شیعتک، فرمایا علی یہ جو تمہارے شیعہ ہیں نا، ہم شیعتک فسلم ولدک منہم، نبی پاک نے فرمایا علی یہ شیعہ ہیں، ان شیعوں سے اپنے بچوں کو بچانا۔ کیا کرنا؟ اپنے بچوں کو بچانا۔ علی شیعوں سے اپنے بچوں کو بچانا۔ کیوں؟ ان یقتلوہم، یہ تمہارے شیعہ ہیں، تمہارے ساتھی، تمہارے یار بنتے ہیں، لیکن ان سے اپنے بچوں کو بچانا اس لیے یہی وہ شیعہ ہیں جو تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے، تمہارے بچوں کو شہید کر دیں گے۔ اب بتاؤ حضرت امام حسین کو قتل کرنے والے نبی کے صحابہ ہیں یا بولیے بھائی یہ خود ہیں، یہ خود ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور حوالہ بھی موجود ہے، ملا باقر مجلسی، ان کا بڑا دھڑلے کا ذاکر ہو گزرا ہے، اس نے کہا جی بھائی سیدھی بات ہے، میں مانتا ہوں
امام حسین کو قتل کرنے والے شیعہ، لیکن کہتا ہے اللہ کی قسم میں تو نہیں تھا نا، وہ تو میرے باپ دادا تھے نا، وہ تو لعنت ان کے گلے پڑی ہے، میری تو نہیں نا۔ ہم تو ماتم کر کر کے اپنے آپ کو مار مار کے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ہمارے پیو دادا نے لعنت کھٹ لی تھے۔ تو پھر بتاؤ یہ کتابیں کیا بتا رہی ہیں؟ نبی کے صحابہ نے امام حسین کو شہید کیا یا انہوں نے شہید کیا؟ بولیے، انہوں نے خود کیا نا؟ ہیں چور خود، ہیں قاتل خود، خط کنہوں نے لکھے بھائی؟ انہوں نے لکھے، بلایا کنہوں نے؟ انہوں نے۔ ان کی ایک اور کتاب بہار الاسلام، بہار الانوار، اس کے اندر موجود ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے بھائی جان کو شہید کر دیا، میرے بھانجوں کو شہید کر دیا، بھتیجوں کو شہید کر دیا، میرے بیٹوں کو شہید کر دیا، اور یہ شہید کر کے نیزوں کے اوپر ان کے سر لے کر کوفے کی گلیوں میں جلوس نکال رہے ہیں، تو جب اس جلوس کے دوران حضرت امام علیہ مقام کے سر مبارک نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے اللہ کو غافل نہ سمجھنا ان ظالموں کے اس کام سے، اللہ غافل نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ ایک ایک ظالم کو چن چن کر سزا دے گا۔ یہ امام علیہ مقام کے سر نے تلاوت کی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پنجابی میں ترجمہ یوں بنتا ہے، ظالمانوں لگ پتہ جائے گا کی بھا وک دیے، اب پتہ چلے گا ظالموں کو ان کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ امام علیہ مقام کے سر نے یہ بھی تلاوت کی تو انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، امام حسین ہم تو سمجھتے تھے قتل کرنے کے بعد ہماری جیت ہو جائے گی، لیکن یہ تو قتل ہو کر شہید ہو کر بھی نہ دب سکے، شہید ہو کر بھی سر بلند ہے اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت کوفیوں نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا تو حضرت زینب نے ارشاد فرمایا تھا، اوے ظالموں، او پٹنے والوں، سن لو، تم نے خط لکھا، تم نے بلایا، تم نے پانی بند کیا، تم نے شہید کیا، اب اپنے آپ کو مارتے ہو، خود پٹتے ہو۔ فرمایا اللہ کرے تمہارا پٹنا بند نہ ہو، تمہارے آنسو کبھی مت رکیں۔ فرمایا تا قیامت تم نے اپنے آپ کو مارتے بھی رہو گے اور تمہارے آنسو بھی چلتے رہیں گے۔ اب بتاؤ یہ سیدہ زینب کی دعا کیا بتا رہی ہے؟ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے نبی کے صحابہ یا شیعہ کوفی تھے؟ یہ تھے نا۔ یزیدیوں قتل تم نے کیا اور نام لیتے ہو نبی پاک کے مقدس صحابہ کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی کچی تربیت نہیں کی، سرکار نے بڑی پکی تربیت کی تھی۔ بھائی میرے شاگرد اٹھ کر میری اولاد کو قتل کریں تو لوگ کہیں گے یہ استاد ماڑا سی، ادب ہی نہ سکھا سکا۔ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر داغ نہ لگا، اور نبی کے صحابہ نبی کے وفادار ہیں، نبی کے خاندان کے بھی وفادار ہیں، نبی کے دین کے بھی وفادار ہیں۔ اللہ کی قسم نبی پاک کے صحابہ نبی کے نواسے کو شہید نہیں کر سکتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی ایک صحابی کا نام لے کر پروف کر دے یہ نبی کا صحابی ہے اور کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے میں شریک تھا۔ چیلنج ہے میرا، منہ مانگا انعام دوں گا جو مجھے ایک صحابی کا نام لے کر پروف کر دے کہ یہ قاتل ہیں، یہ ثبوت ہے، یہ صحابی ہیں۔ اللہ کے بندو، کوفہ میں نبی پاک کی حیات میں اسلام پہنچا ہی نہیں۔ کوفہ تو بنا ہی بعد میں، 17 ہجری کے اندر کوفہ شہر بنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا وصال 11 ہجری میں، کتنے سال بعد؟ جو شہر بنا ہی وفات نبی کے 6 سال بعد ہے، تو اس شہر والے نبی پاک کے صحابی کیسے ہوں گے؟ سمجھ آئی نا؟ یہ تو بعد میں فتوحات ہوئی تو وہاں اسلام پہنچا۔ بس ایک اور بات، ٹائم آج اوپر جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، توجہ ہے؟ پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ نمبر 1، کوئی بندہ پروف کر دے
کہ شہید کرنے والے کون ہیں؟ نبی کے صحابہ ہیں۔ نام لے کر کسی ایک صحابی کا نام پیش کر دے، اس کا صحابی ہونا بھی ثابت کرے، اور کربلا کے اندر قاتلوں کے ساتھ شامل ہونا بھی اس کا ثابت کر دے، میں منہ مانگا انعام پیش کروں گا۔ دوسری بات، اللہ کے بندو، یہ کہنے والوں کہ صحابہ نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کے بندو، شہدائے کربلا 72 ہیں، ان کی لسٹ میں دیکھو اہل بیت کتنے ہیں۔ ابھی تو نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد کی ٹوٹل تعداد مرد عورت ملا کر بھی 72 نہیں تھے، تو پھر 72 کہاں سے پورے ہوئے؟ کربلا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی آل میں سے جو جوان مرد یا بچے شہید ہوئے ان کی تعداد 21 ہے یا 23 ہے، چلو 23 مان لو، تو 72 ہونے میں کتنے باقی ہیں؟ 49 باقی ہیں۔ تو باقی 49 کون تھے؟ وہ نبی کے صحابہ ہی تھے جو حضرت امام حسین کے ساتھ اس وقت موقع پر موجود تھے اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ وگرنہ اہل بیت کے جو مرد ہیں کربلا میں شہید ہوئے، لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تو 21 ہیں یا 22 ہیں یا 23 ہیں، تو 72 کی گنتی کیسے پوری کرو گے؟ باقی افراد کہاں سے لاؤ گے؟ وہ سارے کے سارے 49 یا 50 میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، اول جہاد کا اعلان نہیں تھا، جہاد کا اعلان ہوتا تو میں دیکھتا کون سا یزیدی ہے جو امام حسین کے سامنے اور لشکر اسلام کے سامنے ٹک سکتا تھا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔